أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. جی آواز جا رہی ہے سب کو برابر؟ جی شاید. ہم پڑھ رہے تھے میم ساکن کا قاعدہ نا. جی. سبق نمبر 18 میم ساکن کے قاعدے. میم ساکن کا قاعدہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ جس میم پر جزم ہو تو وہ میم ساکن ہو جاتا ہے نا. ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرف کو شفوی کہا جاتا ہے. میم ساکن کے قاعدے جو آپ کے سامنے تھے وہ تھے 3 قاعدے. ایک اظہار شفوی، ایک اخفاء شفوی، ایک ادغام شفوی. اظہار شفوی یہ تھا کہ میم ساکن کے بعد واو اور فا یہ 2 لفظ آئیں تو اظہار شفوی ہوگا. اور اخفاء شفوی جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا. اور اس کی مشقیں آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی. اظہار شفوی کی مشق علیہم ولا بتایا گیا تھا کس طریقے سے. اموالکم ہم فیہ لکم فی ہم فیہا امرہم ولہم منہم فما ہم وازواجہم اموالہم ولا، اس طریقے سے. اظہار کا معنی آپ لوگ کو معلوم تھا، شفوی کا معنی یہاں معلوم ہو گیا کہ کس طریقے سے اظہار شفوی کیا ہوگا. تو میم ساکن کی جو آواز ہے وہ پوری طریقے سے ظاہر کر کے پڑھی جائے گی، یہی اظہار شفوی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے کتاب میں لکھا گیا تھا کہ میم ساکن کے بعد واو فا میم با کے با میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو میم ساکن کا اظہار ہوگا. جیسے لکم دینکم لم یلبسوا. ایک چیز یہ جو کل رہ گئی تھی، شاید نہیں بتایا تھا میں کل، تو اظہار شفوی میں میم ساکن کے بعد واو اور فا، واو اور فا یہ 2 حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں، یہ خاص کر کے یہ 2 لفظ ہے. اس کے علاوہ اخفاء شفوی میں ایک لفظ ہے با، اور ادغام شفوی میں ایک لفظ ہے میم. با اور میم، یعنی با اور میم یہ 2 لفظ چھوڑ کر باقی حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف میم ساکن کے بعد آئے گا تو وہاں اظہار ہوگا. وہاں کیا ہوگا؟ اظہار وہاں ہو. اظہار ہوگا. یہ 2 لفظ چھوڑ کر میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے گا تو اخفا ہوگا. میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے گا، میم کے بعد دوسرا میم آ جائے گا تو وہاں ادغام ہوگا. باقی ان 2 کے علاوہ جیسا کہ یہاں پہلے سے لکھا گیا ہے واو اور فا، لیکن واو اور فا کے علاوہ بھی اگر کچھ آتے ہیں تو وہاں اظہار ہی ہوگا. لیکن یہ 2 خاص کر بتائے گئے ہیں، واو اور فا. اگر یہ آئے تو لازمی ہے وہاں اظہار ہوگا ہی ہوگا، لیکن ان کے علاوہ بھی اگر با میم کے علاوہ کوئی حرف آتے ہیں تو وہ اظہار ہی ہو گیا وہاں پہ. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی حرف واو اور فا کا ہم نے تو مثال یہاں دیکھ لیا. علیہم ولا میم ساکن کے بعد واو ہے، پھر اس کے بعد نیچے لکم فی میم ساکن کے بعد فا ہے، تو یہاں دونوں اظہار ہو رہا. اسی طریقے سے کوئی اور جملہ جو آپ کے سامنے ہو، جیسے میم ساکن کے بعد کوئی اور جملہ آ رہا ہو.
نیچے کتاب میں لکھا گیا نا، لکم دینکم، لم یلبسو، کتاب میں ہے دو جملے یہاں پر، دو کلمے، لکم دینکم لم یلبسو، لکم دینکم، میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ میم ساکن کے بعد کون سا لفظ ہے؟ میم ساکن کے بعد دال ہے، لکم دینکم، آواز دال نہیں جا ہے، رہی ہے کیا؟ ہاں، میم ساکن کے آواز آ بعد رہی ہے؟ دال ہے، تو وہاں بھی اظہار ہو رہا ہے نا، اور اسی طریقے سے آگے کون سا سبق لگ گیا؟ تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ لم یلبسو، میم ساکن کے جی بعد یا آ گیا، میم ساکن کے بعد یا، لم یلبسو، تو یہاں بھی اظہار ہو رہا ہے۔ ہاں، تو یہ یاد رکھیں کہ جیسے اخفاء شفوی کا ایک حرف ہے با، اور ادغام شفوی کا ایک حرف ہے میم۔ اخفاء کا میم، اخفاء شفوی کا با، اور ادغام کا میم، یہ دو حرف چھوڑ کر، یعنی با اور میم، ان کے علاوہ حروف تحجی میں سے کوئی بھی حرف میم ساکن کے بعد آتا ہے تو وہاں اظہار ہی ہوگا۔ لیکن کتاب میں دو لفظ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، خاص کر کے واو اور فا کو، یہ آئیں گے تو لازمی طور پر وہاں تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آئے گا تو وہاں بھی اظہار ہوگا، جیسا کہ نیچے کتاب میں لکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی شیخ، ہاں، اب یہ بھی دیکھیں آتا ہم، جی، ام لم تنذرہم ام لم تنذرہم، ہاں، ام لم، میم ساکن کے بعد تا آ گیا نا، تو وہاں بھی جی اظہار ہی ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آگے، لم بس اتنی سی بات ہے کہ جیسے ایک تو با ہے، یہ تو اخفاء شفوی کا ہے حرف، میم ہے یہ تو ادغام شفوی کا ہے، اور اظہار شفوی کا پہلے سے با، واو اور فا، یہ دو ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی، ان دو کے علاوہ بھی با میم کے علاوہ کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں اظہار ہی ہوگا نا، جی وہاں اور کوئی قاعدہ نہیں ہوگا، وہاں نارملی پڑھا جائے گا، اظہار پڑھا جائے گا، جیسے میم ساکن کو پوری طریقے سے ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، ام لم تنذرہم، ہاں، اس طریقے سے۔ ہاں، پھر اس کے بعد اخفاء شفوی میں ہم نے پڑھا تھا، میم ساکن کے بعد میم آئے تو اخفاء ہوگا، میم ساکن کے بعد میم آئے تو با آئے تو اخفاء ہوگا، سوری، ہاں، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ پھر مثال میں ہم نے بہت سی چیزیں پڑھی تھی، ہاں، اور وہ کس جی طریقے سے ہوگا؟ ہاں، اب اخفاء شفوی کا قاعدہ لگا دیں آپ اور نیچے، ہاں، دیکھیے، ما لهم به بايعتم به فاحكم بينكم، یہ ہم نے پڑھوایا بھی تھا کل آپ لوگوں سے، تو وہ درست تھا۔ قاعدہ اس کا یہ تھا کہ ما لهم به میں میم ساکن کے بعد حروف با آیا، اس لیے میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے ما لهم به، یہاں یہ تھا کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، وہاں میم کی آواز جو ہوگی، میم ساکن کی آواز، اس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ما لهم به، اس طریقے سے۔ یہ آپ لوگ کے کل کا سبق تھا۔ آج کا جو باقی ایک بچا تھا میم ساکن کے تین قاعدوں میں سے، وہ ادغام شفوی۔ نیچے کتاب میں لکھا گیا ہے منکم مرضا، میم ساکن کے بعد حرف میم آیا ہے، اس لیے میم ساکن کی آواز کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے منکم مرضا میں ادغام شفوی ہوگا۔ ہاں، ادغام شفوی کا ایک حرف تھا، وہ تھا میم، اور میم ساکن کا قاعدہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو میم کے بعد اگر دوسرا میم آ جاتا ہے کسی کلمے میں، کسی جملے میں، تو وہاں میم کو میم سے ملا کر گننے کے ساتھ پڑھیں گے، منکم مرضا، ہم من، اس طریقے سے، اطعمہم من، ومنکم مؤمن فہم معرضون، لہم ما یشاء انہم مبعوثون فہم من قلوبہم مرض۔ ٹھیک ہے؟ بس اتنا سا کہ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو میم کا وہ جو ادغام شفوی ہوگا وہ کیا، کس طریقے سے ہوگا کہ میم کو میم سے جب ملے گا ایک دوسرے سے تو وہاں
میم کو میم سے ملا کر گننے کے ساتھ پڑھیں گے، بس اتنا. منکم مرضا، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، بات آئی سمجھ میں؟ جی استاد. جی ہاں. استاد. ہاں، میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا. میم کی آواز کو میم سے ملا کر، میم ساکن کو میم سے ملا کر گننے کے ساتھ پڑھیں گے، بس اتنا. میم ساکن کے بعد حرف میم آیا ہے یہاں پر، تو میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم ساکن کو میم سے ملا کر گننے کے ساتھ پڑھیں گے، بس. میم ساکن کو میم سے ملا کر، گننے کے ساتھ پڑھیں گے. بس اتنا. اب مثال میں سمجھ میں آ گیا بات. وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُ، دونوں میم ایک دوسرے سے مل گئے، وہاں پر گننا ہو گیا. اب گننا کیا ہوتا ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سا اس پر ٹھہر کر، یا تو اس کی آواز ناک میں جاتی ہے، یا پھر اگر میم ساکن ہے تو میم سے مل رہا ہے تو میم. ہاں، اس طریقے سے. ہم من اطعمہم من، ومنکم من، اس طریقے سے. کوئی ڈاؤٹ؟ جی نہیں استاد. سوال کوئی سبق کے تعلق سے نہیں؟ ٹھیک ہے. ہاں، تو پھر کل کا سبق اب جو ہم نے کل پڑھایا تھا، پے شفوی اظہار شفوی کا، سنا دیں. ثانیہ فردوس. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آپ کی آ رہی ہے لیکن بیچ سے کٹ ابھی کٹ کی کلیئر ہے؟ آواز آ رہی ہے. ہاں، ابھی کلیئر ہے. جی. جی. آپ پڑھ رہی ہیں یہ سبق آپ نے پڑھا تھا؟ نہیں، ایکچولی ایبسینٹ ہے. آپ کنٹینیو کلاس وغیرہ نہیں کر رہی ہیں، اس کی وجہ سے لگ رہا ہے آپ غائب تھیں، یہ سبق بھی آپ نے نہیں پڑھا. نہیں، لیکن ابھی آپ نے ریوائز کروایا نا چیک، تو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. ہاں ہاں، چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہے. جو چیزیں ریوائز ہو اسی وقت وہ چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، لیکن کچھ ٹائم کے بعد وہ پھر نکل جاتا ہے. اگر وہ یاد نہ کیا گیا ہو، اچھے سے پڑھا نہ گیا ہو، تو بہتر ہوگا کہ مطلب آپ ابھی تھوڑا وقت لے لیں. ابھی جو دوسروں لوگوں سے سن لیتا ہوں تو وہ آپ کے دماغ میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے، آپ سے جی بعد میں ٹھیک ہے، سنتا ہوں. انشاءاللہ. ٹھیک جزاک اللہ خیر. ہے. ابو عباد احمد. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، اظہار شفوی کیا ہے؟ استاد میم ساکن کے بعد واو اور فا آئے تو میم ساکن کا اظہار شفوی ہوگا، یعنی جی. کہ میم ساکن کی آواز کو ہاں. ظاہر کر کے. جی، پڑھیں علی مثال. علیہم ولا ہم اموالکم ولا ہم فیہ لکم فی ہم فیہا امرہم ولہم منہم فما ہم وازواجہم اموالہم ولا. ٹھیک ہے. اخفاء شفوی. استاد میم ساکن کے بعد حرف با آئے تو میم ساکن کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، یعنی کہ اکفاء شفوی ہوگا. جی، کیسے؟ ہاں، مثال پڑھ دیجئے اس کی جو نیچے مشق لکھا گیا. ما لهم به بايعتم به فاحكم بينهم بالحق تم به كنتم به كن بينهم بهم ربهم بهم. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہتر ہے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ہاں، رخسانہ پروین. رخسانہ پروین. چلیں کوئی دوسرا پڑھتے. فیروزہ خان. میں پڑھ دوں شیخ؟ پڑھیے، آپ پڑھیے. جی شیخ، مجھے یہ نہیں سمجھ میں، آپ نے بتایا اظہار شفوی میم ساکن کے بعد صرف واو اور فا آنے سے اظہار شفوی ہوتا ہے کیا؟ دیکھیں باقی کیسا واو. ہو ہاں، رہا؟ واو اور فا. فا ہوں، مطلب اظہار شفوی کے یہ دو خاص حروف ہیں. اظہار اچھا. شفوی کے ہاں دو یہ خاص ہیں. اگر یہ دو حرف میم ساکن کے بعد آتے ہیں تو وہاں لازماً اظہار شفوی ہوگا ہی ہوگا، وہاں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان دو کے علاوہ بھی ہوں باقی حرف جو آتے ہیں تو وہاں بھی اظہار ہی ہوگا. بس یہ خیال رہے کہ با اور میم نہ ہو. با اور میم آئے گا تو وہاں دوسرا قاعدہ ہوگا، جیسے اخفاء شفوی اور ادغام شفوی. جی، وہ تو آسانی سمجھ کے میں لیے ہے بس اتنا لیکن سمجھ آسانی کے لیے بس اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے ہاں میم ہاں ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں اظہار ہوگا. ہاں ہاں، لیکن خاص کر کے واو اور فا کو بتانے کا کچھ ہے ہاں، کیا ریزن؟ وہ کتاب میں ریزن ہے کہ مطلب اب جس طریقے سے کتاب لکھا گیا ہے اس طریقے سے بتایا گیا ہے، کوئی خاص اس کا ریزن نہیں ہے. اچھا، اگر اوکے. کہا جائے تو سب ایک طریقے سے ہی پڑھا جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اوکے. ہاں. جی، تو کیا پڑھوں میں یہ؟ ہاں، کل جو سبق پڑھایا گیا تھا آپ وہ پہلے یاد کر کے آئی ہیں؟ جی، کہاں ہے وہ سب؟ یہ لیسن، اوکے. اظہار شفوی. اوکے، اظہار شفوی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علیہم ولا ہم، علیہم ولا ہم اموالکم ولا ہم فیہ لکم فی ہم فیہا امرہم ولہم. ذرا ٹائم دے دی. منہم فما ہم وازواجہم اموالہم ولا. جی. ٹھیک ہے شیخ. ہاں ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اخفاء شفوی کا. اچھا، اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو ہاں اخفا کریں گے دو جی. حرف. ما لہم به بایعتم به فاحکم بینہم بالحق تم به کنتم به کم کم بینہم بہم ربہم بہم. ادغام شفی بھی پڑھو. ہاں یہ مشق یہ کل سبق سنیں گے، لیکن ایک بار اس کو پڑھ دیجئے. ہاں اچھا. صحیح رہے گا. منکم مرضى هم من أطعمهم من ومنكم مؤمن فهم معرضون لهم ما يشاء إنهم مبعوثون فهم من قلوبهم مرض. جی انشاءاللہ بہتر ہے. بات بس سمجھ میں آ گئی نا کہ یہاں بس میم کو میم سے ملا کر گننا ہوگا، بس اتنا سمجھنا تھا اس کو. ٹھیک ہے. جی جی جی. ہاں بس قاعدے یاد رہے تاکہ ابھی ہم نورانی قاعدہ ہم جب پڑھ کر چھوڑے ہیں، جب ہم ہوں قرآن پڑھیں تو نورانی قاعدہ تو لے کر بیٹھیں گے نہیں پاس میں کہ ہمیشہ ملاتے رہیں گے کون سا قاعدہ آ رہا ہے. تو قرآن جی جب ہم پڑھیں گے تو روانی پڑھتے جائیں گے کنٹینیو، تو وہ قاعدے جب یاد رہیں گے تبھی وہ استعمال ہوں گے. ٹھیک ہے، بس یہ جی. ضروری قاعدہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی پڑھے؟ ساحرہ بانو. جی شیخ، پڑھ لکھ جانا ہے یا خیرہ بتانا ہے؟ جی
اظہار کا قاعدہ، پہلے قاعدہ یاد کیا ہے آپ نے؟ جی اظہار سنائیں۔ شفوی میم ساکن کے بعد میم کے علاوہ 26 حرف میں سے کوئی حرف آئے تو میم جی کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، جی جیسے علیہم علیہم ولا ہم اموالکم ولا ہم فیہ لکم فی ہم فیہا امرہم ولا ہم منہم فما ہم وازواجہم اموالہم ولا جی ٹھیک ہے۔ ہاں، اخفاء شفوی کا قاعدہ۔ اخفا شفوی کا ہاں میم ساکن کے بعد با آئے تو میم کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، جیسے ما لہم بھی بیعتہم بھی با یا تم با بیعتہم با بھی با ٹھیک ہے، با الف کے ساتھ ہے، با الف مدہ ہے۔ جی تھوڑا پڑھ کر دکھائیں اسے۔ با یا تم بھی، جی بیعتہم بھی الگ ہو جا رہا ہے، آپ کہیں نہیں ہو پا رہا ہے۔ جیسے با یہ الگ ہے، با یا تم یا با یہ الف مدہ ہے، با حمزہ زبر با، پھر اس کے بعد یا عین زبر یا، با یا تم بھی، بیعتہم بھی یا تم نہیں یا تم، یعقم با یا تم بیعتم بھی جی فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْحَقِّ تم به قم بينهم بهم ربهم ہاں دیکھیے، جب اظہار شفوی آپ پڑھ رہی تھی تو وہاں جلدی اگر ہو جا رہا تھا تو کوئی دقت نہیں تھی، وہاں جلدی ہی پڑھنا تھا کیونکہ اس کی آواز ظاہر کر کے بس آگے بڑھ جانا تھا۔ لیکن جی اخفاء میں اس کی آواز ناک میں چھپائیں گے تو یہاں تھوڑا سا اس پہ ٹائم دینا ہے، جب وہ قاعدہ آئے جیسے ما لہم بہ، جی کہ پوری ما طریقے سے اس کی آواز لهم ناک به تک پہنچ جائے، ہاں اس میں تھوڑا سا وقت دیجیے۔ تم بین ہم بہم جی ربہم بہم، ٹھیک ہے؟ جی استاد ہاں ٹھیک ہے۔ اور کوئی؟ ہو گیا، سب پڑھ چکے ہیں؟ شیخ ہمارا ایک ہاں ڈاؤٹ ہاں تھا جی کہ وہ اظہار شفوی میں نہیں سوری اخفا شفوی میں اسی میں جب با آ جائے تو اس کو چھپانا ہے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس کو چھپا کر پڑھنا ہے۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اس کو کیا چھپا کے پڑھنا ہے؟ میم ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، آواز کو ہاں اس لفظ کو نہیں چھپانا ہے، اس کی آواز کو جی ناک میں تو چھپانا غنہ ہے، ہو ناک جائے گا میں۔ نا وہ ہم ہاں ہاں، ما لہم جی بہ، اس طریقے سے تو وہ غنہ ہو جائے گا، ایک طریقے سے سمجھ۔ پھر ادغام میں بھی سیم گناہ ہی ہوگا نا شیخ؟ ادغام میں تو غنہ ہوگا ہی ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جیسے ما لہم بہ یہ اخفا ہو گیا، اور ادغام کا جو قاعدہ تھا وہ میم کے بعد میم جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو وہاں تو پورا غنہ ہوگا، اس طریقے سے جیسے وہاں بتایا گیا ہے۔ جی اب غنہ کا جیسے ایک طریقے سے ہو گیا ان، اس طریقے سے مم، اس طریقے سے ایک غنہ ہے، اور ایک جو ہوتا ہے کہ اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر اور اخفا کر کے پڑھیں گے، اخفا کے ساتھ، ما لہم بہ، یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان من، یہ جو غنہ ہے اس کی آواز میں تھوڑی سختی ہے، یہ اس کی آواز ظاہر بھی ہوتی ہے، اور اس کی آواز کیا ہوتی ہے کہ اس کی آواز پوری طریقے سے ظاہر نہیں ہوگی، اخفا کے جیسے معنی ہوتے ہیں چھپانا، تو اس کی آواز پوری طریقے سے ظاہر نہیں ہوگی، وہ ناک میں چھپا کر پڑی جائے گی، وہ غنہ ہوگا لیکن وہ غنہ چھپا ہوا ہوگا۔
جی ٹھیک. ہاں ٹھیک. پڑھیے آپ. جی سبھی شیخ. کا تو جب میم پر جزم ہو تو اس کو میم ساکن کہتے ہیں. ہونٹوں سے ادا ہونے والے حرفوں کو حرف شفویہ کہتے ہیں. اور میم ساکن کے 3 فائدے ہیں: اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی. اظہار شفوی جب میم ساکن کے بعد واو، فا یا پھر کوئی بھی حرف آئے تو اس کو اظہار شفوی پڑھیں گے، اظہار شفوی ہوگا. اور اخفاء شفوی جب میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا، اس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اور ادغام شفوی میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا، تو غنہ کر کے پڑھیں گے. جی جیسے علیہم ولا ہم، علیہم ولا ہم جی. اموالکم ولا ہم فیہ لکم فی ہم فیہا امرہم ولہم منہم فما ہم وازواجہم اموالہم ولا. پے شفوی اس کی مشق. جی اخفاء شفوی کے ما لہم بہ بایعتم بہ فاحکم بینکم. فَاحْكُم بَيْنَكُمْ. وہاں رکیں، جب یہ غنہ ہو رہا ہے تو غنہ جی کیا ہے وہاں تھوڑا سا ٹھہر کر. ہاں فاحکم بینکم بینہم بالحق تم بہ کنتم بہ کم بینہم بہم ربہم بہم. ادغام شفوی منکم مرضی منکم مرضی. یہاں تو اخفا ہو رہا ہے، سیدھا سیدھا اس کو پڑھیے. منکم نون ساکن. منکم مرضی ہاں. ہم من اطعمہم من ومنکم مؤمن مؤمن. فہم ومنکم مؤمن فہم معرضون جی. لہم ما یشاء انہم مبعوثون فہم مبعوث. من فہم مبعوث. من قلوبہم مرض انہم مبعوثون. اس کو پھر سے پڑھیں ایک بار. انہم مبعوثون. ہاں ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی سب کو نا؟ کوئی مسئلہ، کوئی ڈاؤٹ؟ نہیں شیخ، الحمدللہ. ٹھیک ہے. سب لوگوں کا ہو گیا پڑھنا، کوئی باقی ہے؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میرا باقی ہے، معذرت ہے، میں تو بچے ہٹا رہے تھے، اس لیے نہیں آ پائی. ٹھیک ہے پڑھیے. اظہار شفوی میم ساکن کے بعد واو فا آئے تو اظہار شفوی ہوگا، مطلب ظاہر کر کے پڑھنا، کوئی حروف آئے تو بھی. علیکم ولا ہم اموالہم ولا ہم فیہ لکم فی ہم فیہا امرہم ولا ہم
ولا ولهم منهم فما هم وأزواجهم أموالهم ولا اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد با آوے تو اخفاء شفوی ہوگا، گننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو گننے کے ساتھ پڑھیں جی گے۔ لہم به بایعتم به فاحکم بینہم بالحق تم به کنتم به کم بینہم بہم ربہم بہم جی ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ باریک باریک غلطیاں کہیں جیسے ادھر ادھر ہو جاتا ہے، والا یہ سب چیزیں دھیان دے کر پڑھنے کی ہے، باقی سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ، اچھی۔ تو ٹھیک ہے، ابھی سب کا پڑھنا ہو گیا، ابھی آپ بھی پڑھتی ہیں فرحانہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم ساکن کا خیرات، اظہار میم ساکن کے جی میم میم پر ساکن کے جزم ہو بعد تو میم پر جزم ہو تو میم ساکن کہتے ہیں۔ ہوٹوں سے ادا ہونے والے حرف کو حرف شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے 3 فائدے ہیں: اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد واو یا فا آئے تو اظہار کر کر پڑھیں گے، میم کی آواز کو اظہار کر کر پڑھیں گے۔ اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد میم آئے تو جی میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ جی اظہار شفوی، جی علیہم ولا ہم اموالکم ولا ہم فیہ لکم فی ہم فیہا امرہم ولہم منہم فما ہم وازواجہم اموالہم ولا اخفاء شفوی، جی ما لہم بہ بایعتم بہ فاحکم بینہم بالحق تم بہ کنتم بہ کم بینہم بہم ربہم بہم۔ ادغام شفوی، منکم مرضا ہم من اطعمہم من ومنکم مؤمن فہم معرضون لہم ما یشاءون مبعوثون فہم من قلوبہم مرض۔ جی ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا سب کا؟ اور کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہو، کوئی سوال کسی کا کچھ نہ سمجھ آیا ہو جو؟ جی نہیں استاد، کوئی ڈاؤٹ نہیں، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ، اچھی بات ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے پھر
وقت بھی پورا ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے پھر ختم کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. ٹھیک ہے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آمین و ایاک.